بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سونیا کے دن عام گھروں کی عورتوں جیسے نہیں تھے۔ اس کے اندر ہمیشہ ایک انجانا سا خوف رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کسی بھی وقت گھر کی خاموش فضا کو شور میں بدل سکتا ہے۔ اس کا شوہر جمیل کبھی کبھی خاموش رہتا، لیکن زیادہ تر وقت سخت رویے کے ساتھ بات کرتا۔ وہ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد اب ایک عام زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کی طبیعت میں وہی سختی قائم رہی تھی۔ ایک شام سونیا چولہا جلا رہی تھی۔ بیٹی کونے میں کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ دروازے کی آہٹ آئی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جمیل گھر آیا۔ وردی تو اب اس کے پاس نہیں تھی، لیکن چلنے کا انداز اب بھی کمانڈر جیسا ہی تھا۔ کھانا تیار ہے؟ جمیل نے دروازے سے ہی سخت آواز میں پوچھا۔ سونیا نے ہڑبڑا کر جواب دیا، جی بس تیار ہے، ابھی نکالتی ہوں۔ جمیل نے بیٹی کی طرف دیکھا جو معصومیت سے گڑیا کو جھلا رہی تھی۔ یہ دن رات کھیلتی رہتی ہے، پڑھائی کا بھی کوئی وقت مقرر ہے یا نہیں؟ سونیا نے نرمی سے کہا، میں اس کو خود پڑھاتی ہوں، اسکول کا کام بھی کرواتی ہوں۔ جمیل نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، دھیان رکھو، مجھے کوئی ڈھیل برداشت نہیں۔ یہ زمانہ اچھا نہیں ہے، ہر قدم پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ سونیا نے سر جھکا لیا۔ اس نے کبھی شوہر کے سامنے بحث کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایک لفظ زیادہ بول دیا تو بات غصے میں نکل جائے گی اور پھر کئی دن کے لیے گھر کی فضا مختر ہو جائے گی۔ بیٹی بھاگ کر ماں کی گود میں آ بیٹھی۔ جمیل نے پھر نظر سختی سے بیٹی پر ڈالی اور کہا، سونیا یاد رکھو، اگر آج اسے قابو میں نہ رکھا تو کل یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، سونیا نے آہستگی سے کہا۔ دل میں سوچتی رہی کہ شاید یہ سختی واقعی ان کے حق میں بہتر ہے۔ رات کا کھانا خاموشی میں گزرا۔ جمیل نے چند ہی نوالے کھائے اور پھر اخبار کھول کر بیٹھ گیا۔ بیٹی نے معصومیت سے کہا، ابو آپ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ جمیل نے اخبار سے نظریں نہ ہٹاتے ہوئے جواب دیا، میرے پاس فضولیات کا وقت نہیں ہے، پڑھائی کرو، کھیلنے کے لیے ماں ہے نا تمہارے پاس۔ بیٹی کے چہرے پر معصوم سا دکھ ابھرا، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ سونیا نے بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ گھر کے حالات سادہ مگر محدود تھے۔ جمیل چھوٹی موٹی نوکری کر کے گزارا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تنخواہ کم پڑ جاتی تو سونیا زیور گروی رکھ دیتی یا ضرورت کم کر لیتی، لیکن وہ کبھی جمیل کے سامنے کمی یا شکایت نہ کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ جمیل کا مزاج برداشت کا نہیں۔ ایک دن محلے کی عورتیں دروازے پر آئیں۔ وہ چاہتی تھی کہ سونیا ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت گزارے، لیکن جمیل نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ عورت کو گھر کے کام کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں، فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو، وہ اکثر کہتا۔ سونیا نے مسکراتے ہوئے عورتوں کو ٹال دیا، لیکن اندر سے دل میں خواہش تبھی رہ گئی کہ کبھی وہ بھی آزادانہ لوگوں میں بیٹھ سکے۔ شام کو جمیل گھر آیا تو اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ گھر اتنا بکھرا کیوں ہے؟ اس نے دروازے سے اونچی آواز میں کہا۔ سونیا گھبرا کر آگے بڑھی۔ جی ابھی صفائی کر رہی تھی، بیٹی کھیلتے کھیلتے چیزیں بکھیر گئی۔ میں نے کہا تھا نا اسے قابو میں رکھو، اگر ابھی سے نہیں سنبھالی تو آگے جا کر ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سونیا خاموشی سے سنتی رہی۔ بیٹی کونے میں سہمی کھڑی تھی، اس کے ننھے دل میں بھی خوف بیٹھتا جا رہا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو سونیا جاگتی رہی، چپکے سے اپنی بیٹی کے بال سہلاتی رہی، دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ بچی اس کی واحد امید ہے۔ اللہ نے 2 اور بچے دیے تھے مگر وہ زندہ نہ رہ سکے، اب یہی ایک بیٹی اس کی زندگی کا سہارا ہے۔ جمیل کے سخت رویے نے گھر کا ماحول ایسے بنا دیا تھا کہ بیٹی کی معصوم خواہشات بھی قید میں بدل گئی تھیں۔ سونیا نے دل پر جبر کرتے ہوئے شوہر کے حکم پر عمل کرنا شروع کیا۔ بیٹی چھوٹی سی تھی، محلے کے دوسرے بچوں کی ہنسی کھیل سنتی اور کھڑکی کے پیچھے سے جھانک کر دیکھتی، لیکن دروازے سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن سہ پہر کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور گلی کے بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ بیٹی کھڑکی کے پاس کھڑی بار بار ماں سے کہنے لگی، امی میں بھی کھیلنے جاؤں، صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ سونیا نے آہستگی سے جواب دیا، بیٹی تم جانتی ہو نا ابو نے کیا کہا ہے، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ بیٹی کا چہرہ بجھ سا گیا، اس نے ضد نہیں کی مگر آنکھوں میں حسرت صاف جھلک رہی تھی۔ کچھ دن بعد جمیل گھر سے باہر گیا۔ وہ اکثر دوپہر کے وقت گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ بیٹی نے موقع دیکھا اور ماں سے لپٹ گئی، امی پلیز میں گلی میں جا کر کھیل لوں، سب بچے مجھے بلاتے ہیں،
میں وعدہ کرتی ہوں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ سونیا نے ادھر ادھر دیکھا۔ گلی محفوظ تھی، سب شناسہ لوگ تھے۔ دل میں تذبذب رہا، مگر پھر بیٹی کی خوشی کے لیے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف آدھا گھنٹہ، جیسے ہی میں بلاؤں گی فوراً واپس آ جانا۔ بیٹی خوشی سے دروازے کی طرف دوڑی۔ گلی میں جاتے ہی دوسرے بچے اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ ارے تم بھی آ گئی، ایک لڑکی نے کہا۔ وہ سب مل کر لکن میٹی کھیلنے لگی۔ بیٹی کے چہرے پر وہ پہلی بار کھلتی ہوئی مسکراہٹ آئی جو عرصے سے دب چکی تھی۔ سونیا باورچی خانے سے بار بار جھانک کر دیکھتی رہی۔ دل مطمئن تھا کہ بیٹی خوش ہے، مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا کہ کہیں جمیل اچانک گھر نہ آ جائے۔ گھنٹے سے کچھ کم وقت گزرا تو سونیا نے آواز دی، بیٹی اب واپس آ جاؤ۔ بیٹی نے منہ بنایا، لیکن ماں کی سخت آواز سن کر فوراً لوٹ آئی۔ اندر آتے ہی سونیا نے دروازہ بند کر لیا۔ بیٹی نے شرارت سے کہا، امی ابو کو نہ بتانا۔ سونیا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اگر وعدہ کرو گی کہ اب ضد نہیں کرو گی۔ اگلے دن پھر وہی منظر دہرایا گیا۔ بچے گلی میں کھیل رہے تھے اور بیٹی کھڑکی کے پیچھے کھڑی تھی۔ باہر سے ایک لڑکی نے پکارا، آؤ نا ہمارے ساتھ۔ بیٹی کے ہونٹ ہلنے ہی والے تھے کہ سونیا نے فوراً کہا، خاموش، اگر کسی نے تمہاری آواز سن لی تو۔ بیٹی دبک کر بیٹھ گئی۔ معصوم آنکھوں میں ایک سوال تھا جو وہ ماں سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن اسکول کی بات بھی آئی۔ بیٹی چھوٹی جماعت میں تھی اور کبھی کبھی شکایت کرتی، امی سب بچوں کی مائیں انہیں خود نہیں لانے آتی، میں اکیلی کیوں نہیں جا سکتی؟ سونیا نے اسے بٹھا کر سمجھایا، یہ ابو کی مرضی ہے، وہ سمجھتے ہیں باہر کا زمانہ ٹھیک نہیں، تمہاری حفاظت کے لیے میں ساتھ جاتی ہوں۔ بیٹی نے سر جھکا کر کہا، لیکن مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے، سب ہنستے ہیں، کہتے ہیں تم ابھی چھوٹی بچی ہو یا بڑی۔ سونیا کے پاس جواب نہ تھا۔ اس نے بس کہا، وقت کے ساتھ سب سمجھ آ جائے گا۔ گھر کی چار دیواری بیٹی کے لیے چھوٹی پڑنے لگی۔ وہ کبھی چھت پر جاتی، کبھی صحن میں گیند اچھالتی، لیکن دل میں گلی کے کھیلوں کی خواہش بددستور باقی رہتی۔ کچھ دن گزرے، ایک دوپہر جمیل اچانک جلدی گھر آ گیا۔ بیٹی اس وقت صحن میں کھیل رہی تھی۔ دروازہ بند تھا مگر شور سنائی دے رہا تھا۔ جمیل نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیسا کھیل ہے؟ سونیا نے جلدی سے بیٹی کو اندر بھیجا۔ جی، بچی صحن میں کھیل رہی تھی، باہر نہیں گئی۔ جمیل نے غصے سے کہا، خبردار، اگر یہ دیوار سے بھی باہر جھانکی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے دل میں اب کھیلنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی بیٹھ چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ابو کی نظروں سے بچنا آسان نہیں۔ یوں دن پر دن گزرتے گئے۔ بیٹی کی بچپن کی ہنسی دبتی گئی۔ وہ باہر کھیلنے کی خواہش دل میں ہی دفنا دی تھی۔ صرف کبھی کبھار جب جمیل گھر سے باہر ہوتا تبھی سونیا چھپ چھپا کر بیٹی کو تھوڑی دیر کھیلنے دیتی، لیکن جیسے ہی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی بیٹی دوڑ کر اندر آ جاتی۔ یہ معمول اب ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، ایک قید کا سا ماحول جس میں ہنسی بھی چھپ کر آتی اور کھیل بھی خوف کے سائے میں کھیلا جاتا۔ بیٹی کے دن آہستہ آہستہ بدلنے لگے تھے۔ وہ اب بڑی جماعتوں میں جانے لگی تھی۔ اسکول کا بیگ اس کے کندھے پر بھاری دکھائی دیتا، لیکن سونیا نے اسے کبھی تنہا راستے پر قدم رکھنے نہ دیا۔ ہر صبح وہ اس کے ساتھ چلتی، ہاتھ تھامے، اور شام کو پھر اسکول کے گیٹ پر کھڑے اس کا انتظار کرتی۔ بیٹی کے چہرے پر کبھی کبھی یہ سوال ابھرتا کہ امی اور بچوں کے ساتھ ان کی مائیں نہیں آتی، میں اکیلی کیوں؟ مگر زبان پر لا نہ پاتی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر بیٹی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، امی سب کی مائیں تو گھر پر رہتی ہیں، ان کے بچے اکیلے آتے جاتے ہیں، آپ میرے ساتھ ہی کیوں آتی ہیں؟ سونیا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، یہ ابو کی ہدایت ہے اور وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تم محفوظ رہو۔ دنیا اچھی نہیں ہے بیٹی، تمہیں نہیں معلوم۔ بیٹی نے خاموشی اختیار کر لی۔ راستے میں دوسرے بچے ہنستے کھیلتے گھر جاتے، وہ ان کی طرف دیکھتی مگر اپنی ماں کے ساتھ چپ چاپ چلتی رہتی۔ محلے کی عورتیں اکثر سونیا سے کہتی، بہن بچی اب بڑی ہو رہی ہے، کچھ آزادی دو، وہ بھی تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارے۔ سونیا بس اتنا کہتی، آپ لوگ نہیں جانتی، میرے شوہر کا حکم ہے۔ بیٹی کی زندگی اسکول اور گھر کے درمیان محدود ہو گئی تھی۔ اسکول میں وہ اچھی طالبہ تھی، استاد بھی تعریف کرتے تھے، لیکن کھیلوں یا میلوں میں وہ کبھی شریک نہ ہو سکی۔ ایک دن اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا، سب بچیاں تیاری میں مصروف تھیں۔ بیٹی نے ہچکچاتے ہوئے ماں سے کہا، امی کل ریس ہے، مجھے بھی دوڑ میں حصہ لینا ہے۔ سونیا نے چونک کر کہا،
بیٹی، ایسی سرگرمیوں میں شریک ہونا ضروری نہیں، پڑھائی پر توجہ دو۔ لیکن سب شریک ہو رہی ہیں، ٹیچر نے کہا ہے کہ یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے۔ بیٹی نے ضد کی۔ سونیا نے سوچا۔ گھر آ کر جب جمیل سے بات کی تو اس نے سنجیدگی سے کہا، میں نے کہا تھا نا، فضول مشغلے نہیں، اسکول پڑھنے کے لیے ہے، کھیلنے کے لیے نہیں۔ کل بھی اگر کسی نے اس کا نام ڈالا تو میں خود جا کر بات کروں گا۔ اگلے دن بیٹی اسکول گئی تو اس کا نام لسٹ سے کاٹ دیا گیا۔ کلاس کی بچیاں حیران رہ گئی، لیکن بیٹی خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ دل میں ایک دھڑکن رہ گئی کہ شاید کبھی اسے بھی موقع ملے۔ کچھ دن بعد اسکول میں سالانہ فنکشن کا اعلان ہوا۔ بیٹی نے ایک ڈرامے میں حصہ لیا۔ جب وہ اسٹیج پر آئی تو سب نے تالیاں بجائیں۔ سونیا نے پردے کے پیچھے سے دیکھا، آنکھیں بھیگ گئیں، مگر واپسی پر بیٹی نے ماں سے کہا، امی، ابو کو مت بتائیے گا، وہ ناراض ہوں گے۔ سونیا کے لبوں پر بے بسی بھری مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بیٹی، یہ بات ہمارے بیچ رہے گی۔ ایک دن شام کے وقت سونیا نے دیکھا کہ بیٹی چھت پر بیٹھی ہے اور آسمان کو دیکھ رہی ہے۔ وہ قریب گئی تو بیٹی نے کہا، امی، کاش میں بھی سب بچوں کی طرح باہر جا سکتی، کبھی دوستوں کے ساتھ بازار جا سکتی یا کھیل کے میدان میں دوڑ سکتی۔ سونیا نے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹی، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن تم دیکھنا، تمہاری محنت اور تعلیم تمہیں سب سے آگے لے جائے گی۔ اسی لمحے جمیل کی آواز صحن سے آئی، سونیا، بیٹی کہاں ہے؟ سونیا نے گھبرا کر کہا، یہی ہے، بس کتاب دیکھ رہی تھی۔ بیٹی جلدی سے نیچے آ گئی۔ جمیل نے اسے دیکھ کر کہا، یاد رکھو، تعلیم ہی تمہارا اصل زیور ہے، کھیل کود یا دوستی فضول ہے۔ بیٹی نے سر ہلا دیا، مگر دل میں خواہش دب کر رہ گئی۔ گھر کے حالات کبھی کبھار مالی طور پر بھی مشکل ہو جاتے۔ سونیا نے ایک دن جمیل سے کہا، میں چاہتی ہوں بیٹی کو اچھے کپڑے دوں، سب بچوں کے جیسے۔ جمیل نے سخت لہجے میں جواب دیا، ہماری بس ساتھ دیکھو، فضول خرچی نہیں کرنی، ضرورت بھر مل رہا ہے تو کافی ہے۔ سونیا خاموش ہو گئی۔ اگلے دن اس نے اپنی پرانی چوڑیاں بیچ کر بیٹی کے لیے ایک نیا لباس خریدا۔ بیٹی نے پہنا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ امی، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، لیکن ابو کو مت بتانا۔ یہ سب معمولات بیٹی کی زندگی کا حصہ بنتے گئے۔ باہر کی دنیا اس کے لیے اجنبی رہی۔ کھیل، دوستیاں اور میل جول سب ایک حسرت میں بدل گئے، لیکن ماں کی محبت اور ساتھ نے اسے سہارا دیا۔ سونیا کو یقین تھا کہ یہ سب احتیاطی تدابیر بیٹی کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں یہی قید اور یہ احتیاطیں ایک ایسی کہانی کی بنیاد رکھیں گی جس کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بیٹی اب جوان ہو چکی تھی، پڑھائی کا کام بڑھ گیا تھا، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر سنجیدگی بھی آنے لگی تھی۔ لیکن ان دنوں سونیا نے محسوس کیا کہ بیٹی کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے۔ وہ اکثر تھکن کا شکوہ کرتی اور کھیلنے یا پڑھنے کی بجائے کونے میں لیٹ جاتی۔ ایک صبح بیٹی نے ناشتے سے انکار کر دیا۔ سونیا نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ بھوک نہیں ہے؟ بیٹی نے آہستہ سے کہا، امی، دل متلا رہا ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ سونیا نے سوچا شاید موسم کا اثر ہے یا اسکول کی تھکن، مگر جیسے جیسے دن گزرے بیٹی کی کمزوری بڑھتی گئی۔ وہ اکثر اسکول سے واپسی پر سیدھی لیٹ جاتی۔ ایک دن استانی نے سونیا کو بلایا اور کہا، آپ کی بیٹی کلاس میں بہت کمزور لگتی ہے، وہ اکثر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ سونیا کی فکر بڑھ گئی۔ گھر آ کر اس نے جمیل سے کہا، میرا خیال ہے بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ جمیل نے بھویں چڑھا کر کہا، تم عورتیں ہر بات پر پریشان ہو جاتی ہو، لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کل لے جانا۔ اگلے دن سونیا بیٹی کو قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ سوالات کیے اور پھر کہا، چند ٹیسٹ کرانے ہوں گے تاکہ صحیح وجہ سامنے آ سکے۔ سونیا نے فوراً حامی بھر لی۔ خون کے نمونے دیے گئے اور رپورٹ لینے کے لیے اگلے دن کا وقت ملا۔ گھر واپس آتے ہوئے بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، اللہ کرے تم ٹھیک ہو، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اگلی صبح جمیل نے ناشتے کے دوران کہا، رپورٹس کب ملیں گی؟ سونیا نے جواب دیا، آج شام تک، میں خود جا کر لے آؤں گی۔ جمیل نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، دھیان رکھنا، مجھے فضول باتیں سننے کا وقت نہیں۔ شام کو جب سونیا کلینک پہنچی تو ڈاکٹر نے اسے اندر بلا لیا۔
क्लिनिक के कमरे की फजा में एक अनजाना सा बोझ लटक रहा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट सोनिया के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। ये अल्फाज सोनिया के कानों में बिजली की तरह गिरे। वो हकलाते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, ये कैसे मुमकिन है? मेरी बेटी तो अभी बच्ची है, वो कभी तन्हा बाहर नहीं निकली। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, मेरा काम सच बताना है, रिपोर्ट्स वाज़िया हैं, तुम्हें अपनी बेटी से बात करनी होगी। सोनिया का सर चकरा गया। वो क्लिनिक के बाहर निकली तो कदम लड़खड़ा गए। बेटी कुर्सी पर बैठी मासूमियत से माँ को देख रही थी। अम्मी, डॉक्टर ने क्या कहा? मैं ठीक हूँ ना? सोनिया ने लरसी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ, बस आराम की ज़रूरत है, दवा खानी है। बेटी ने माँ का हाथ पकड़ लिया। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? सोनिया ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटी, धूप ज़्यादा है इसलिए आंखों में जलन हो रही है। घर पहुंचते ही सोनिया सीधी किचन में गई। दिल पर खौफ का पहाड़ टूट रहा था। उसने सोचा कि अभी बेटी से कुछ पूछे, लेकिन जमील के घर आने का वक्त करीब था। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ जान लिया तो घर में तूफान बर्पा हो जाएगा। रात के खाने पर जमील ने हस्बे आदत पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? सोनिया ने झूठ घड़ लिया, कमजोरी है, दवा दी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। जमील ने शक की नज़र डाली मगर खामोश रहा। उस रात सोनिया को नींद न आई। वो बार बार करवटें बदलती रही। बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। आधी रात को सोनिया उठकर उसके पास गई। बेटी गहरी नींद में थी। सोनिया ने कांपते हाथों से उसके बाल सहलाए और आहिस्ता से कहा, मेरी बच्ची, आखिर ये सब कैसे हो गया? अगले दिन उसने फैसला किया कि बेटी से बात करनी है। दोपहर को जब जमील काम पर गया तो सोनिया ने बेटी को कमरे में बिठाया। बेटी, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? कोई बात छुपा रही हो तो मुझे बता दो। बेटी हैरानी से माँ को देखती रही। अम्मी, आप क्यों अजीब सवाल कर रही हैं? मैं तो कभी बाहर नहीं जाती, मैं तो हमेशा आपके साथ होती हूँ। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर ये सब कैसे मुमकिन है? रिपोर्ट्स गलत तो नहीं हो सकती? बेटी ने मासूम लहजे में कहा, अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सोनिया ने उसकी पेशानी चूम ली और कहा, मैं जानती हूँ तुम मासूम हो, लेकिन हकीकत बहुत भारी है। उसके बाद सोनिया ने मोहल्ले के एक पुराने वाकिफ डॉक्टर से भी खुफिया तौर पर राब्ता किया। उसने बगैर कुछ पूछे रिपोर्ट्स देखी और कहा, ये रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, अब तुम्हें फैसला करना होगा कि आगे क्या करना है। सोनिया का दिल और डूब गया। उसने बेटी को कड़ी नज़र में रखना शुरू कर दिया। स्कूल जाना भी महदूद कर दिया और ज़्यादातर वक्त घर में ही रखती। बहाना ये बनाती कि तबीयत ख़राब है। एक दिन जब बेटी अपनी कॉपियों पर होमवर्क कर रही थी, सोनिया ने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसा है जिसने तुम्हें तंग किया हो? बेटी ने चौंक कर कहा, नहीं अम्मी, सब अच्छे हैं, कोई भी मुझे कुछ नहीं कहता। सोनिया ने सर पकड़ लिया। हकीकत सामने थी लेकिन सिरा हाथ नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद मोहल्ले की औरतें घर आईं। एक ने हंसते हुए कहा, सोनिया बहन, तुम्हारी बेटी तो दिन ब दिन निखरती जा रही है, माशाल्लाह बड़ी हसीन होगी। सोनिया के दिल पर तीर सा लगा। वो मुस्कुराई मगर दिल में जख्म और गहरा हो गया। उसी शाम सोनिया ने फैसला किया कि अब वो ये राज अपने सीने में ही दफन रखेगी। जमील को पता चलने का मतलब था मौत या बदनामी। उसने बेटी को सख्ती से कहा, बेटी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, स्कूल भी नहीं, हम यहीं कहेंगे कि तुम बीमार हो। बेटी ने रूहान से आवाज़ में कहा, अम्मी, मैं क्या कसूरवार हूँ, स्कूल क्यों छोड़ूं? सोनिया ने सख्त लहजे में कहा, ये सवाल मत करो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। घर का माहौल और बोझल हो गया। बेटी खामोश रहने लगी, खेलने की बजाय ज़्यादा वक्त कमरे में गुजारती। सोनिया दिन रात उसके पास रहती मगर दिल में एक ही खौफ पल रहा था, अगर कभी ये राज जमील को मालूम हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सोनिया अगले दिन दोबारा क्लिनिक पहुंची। बेटी को भी साथ ले गई मगर बेटी सहमी हुई थी। डॉक्टर ने उन दोनों को देखा और कहा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मामूली बात नहीं है, तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा। सोनिया ने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर साहिबा, मैं मिन्नत करती हूँ, आप मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, अबॉर्शन आसान नहीं और तुम्हारी बेटी बहुत कम उम्र है, ख़तरा ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम बज़िद हो तो मैं कर दूंगी। सोनिया ने रोते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, पैसे भी ले लीजिए, बस इस राज को छुपने दीजिए। बेटी खामोश बैठी रही, ना इनकार किया ना इकरार, सिर्फ नीचे देखती रही। सोनिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा,
بیٹی میں تمہارے لیے سب کر رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ ایبارشن کروا دیا گیا۔ بیٹی کا چہرہ زرد ہو گیا، جسم مزید کمزور ہو گیا۔ کلینک سے نکلتے وقت ڈاکٹر نے سونیا کو سختی سے کہا، دھیان رکھنا، اب یہ معاملہ دوبارہ نہ ہونا چاہیے، اور ہاں، یہ راز تمہارے سینے میں ہی رہے۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو یہ پولیس کیس بھی بن سکتا ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے سونیا کے قدم لرز رہے تھے۔ اس نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی سچ بتاؤ، یہ سب کس نے کیا؟ تمہارا قصور نہیں ہوگا، کسی نے ظلم کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ بیٹی نے ہونٹ کاٹ کر کہا، امی مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ سونیا کے دل میں آگ جلنے لگی۔ تم کیوں نہیں بتاتی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، جس نے یہ سب کیا ہے اسے سزا دوں گی۔ بیٹی خاموش رہی، اس کے آنسو نکل آئے مگر زبان بند رہی۔ گھر پہنچ کر سونیا نے جمیل کو بہانہ بنا کر کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کمزوری ہے، کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے سخت لہجے میں کہا، پڑھائی چھوڑے گی تو دماغ میں خالی پن ہی ہوگا۔ کھانے کا دھیان رکھو، دوائیاں وقت پر دو، مجھے بار بار فضول کلینک کے چکر نہیں لگوانے۔ سونیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے بیٹی کو کمرے میں لٹا دیا اور ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا، لیکن زبان پر خاموشی چھائے رہی۔ کچھ دن بعد اسکول سے خط آیا۔ استانی نے لکھا تھا، آپ کی بیٹی مسلسل غیر حاضر ہے، براہ کرم اطلاع دیں۔ سونیا نے خط جمیل سے چھپا دیا اور سوچا کہ اب اسکول بند کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے بیٹی سے کہا، اب تم اسکول نہیں جاؤ گی، تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ بیٹی نے روحان سے آواز میں کہا، امی میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں، سب سے پیچھے رہ جاؤں گی۔ سونیا نے آہستہ سے کہا، بیٹی کچھ وقت بعد دیکھیں گے، ابھی کے لیے یہ بہتر ہے۔ محلے میں عورتیں جب پوچھتی بیٹی کیوں نظر نہیں آتی تو سونیا کہہ دیتی، طبیعت خراب ہے، آرام کر رہی ہے۔ ایک دن جمیل نے اچانک کہا، میں کل بیٹی کو خود ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے۔ سونیا کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں آپ کو ضرورت نہیں، میں کل خود لے جاؤں گی، عورتوں والے معاملے ہیں، بہتر ہے آپ نہ جائیں۔ جمیل نے بھویں چڑھائے مگر پھر خاموش ہو گیا۔ سونیا نے شکر ادا کیا کہ بے راز محفوظ ہے۔ اب بیٹی کا زیادہ وقت کمرے میں گزرتا، کبھی کاپی کھول کر بیٹھتی، کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی۔ سونیا ہر وقت اس پر نظر رکھتی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیٹی اپنے دل کا راز بتا دے، لیکن ہر بار خاموشی ملتی۔ ایک شام سونیا نے کھڑکی سے دیکھا کہ محلے کے بچے کھیل رہے تھے۔ بیٹی نے بھی ایک نظر ڈالی اور فوراً پردہ گرا دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ باہر کی دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ سونیا کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ وقت گزر جائے اور سب کچھ معمول پر آ جائے، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ کچھ دن بعد جمیل نے کہا، بیٹی کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اگر ایسے ہی بیمار رہی تو کل کو لوگ باتیں بنائیں گے۔ سونیا نے دبے لہجے میں کہا، اللہ کرم کرے گا، میں دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ لیکن اس رات سونیا نے بیٹی سے آخری بار سوال کیا، میری بچی تو مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ کون ہے وہ جس نے یہ ظلم کیا؟ بیٹی نے روتے ہوئے کہا، امی میں کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ یقین کریں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سونیا نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ آنسو بہتے رہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ راز وقت کے ساتھ اور بھی بھاری ہوتا جائے گا، مگر فی الحال اس کے پاس یہی حل تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کسی طرح اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ ابھی پہلی بار کا زخم تازہ ہی تھا کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد سونیا نے پھر بیٹی کی طبیعت میں وہی تبدیلی محسوس کی۔ بے چینی، متلی، تھکن اور بار بار کمزوری۔ دل میں چھپا ہوا خوف پھر جاگ اٹھا۔ سونیا نے ہمت کر کے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ کلینک کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر نے چونک کر کہا، تم پھر آ گئی ہو؟ میں نے کہا تھا خیال رکھنا، یہ بچی دوبارہ امید سے ہے۔ سونیا کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو ہر وقت اس پر نظر رکھی ہے، یہ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلی۔ ڈاکٹر نے تلخ لہجے میں کہا، میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتی، حقیقت یہی ہے، تمہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ سونیا نے روتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ ابارشن کر دیا جائے؟ میں شوہر کے سامنے یہ سب نہیں آنے دے سکتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، یہ دوسری بار ہے، بچے کا جسم بہت کمزور ہے، خطرہ پہلے سے زیادہ ہے، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو میں کر دوں گی۔ سونیا نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں مجبور ہوں، پیسے لائے ہوں، بس ایک بار پھر یہ بوجھ ہٹ جائے۔
بیٹی کرسی پر بیٹھی سب سن رہی تھی مگر زبان پر ایک لفظ نہ آیا۔ سونیا نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی بول کیوں نہیں دیتی؟ کون ہے جس نے یہ سب کیا؟ تم معصوم ہو، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے بتا دو تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لیکن ہونٹ بند رہے۔ اس کی خاموشی سونیا کے لیے تڑپ بن گئی۔ ابارشن پھر کر دیا گیا۔ بیٹی اور بھی کمزور ہو گئی، چلتے ہوئے قدم لڑکھڑانے لگتے۔ کھانے سے دل اٹھ گیا، بستر پر زیادہ وقت گزارنے لگی۔ گھر آ کر سونیا نے جمیل کو پھر بہانہ بنایا، کمزوری ہے، دوا چل رہی ہے، بس آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے غصے سے کہا، یہ کیسی بیماری ہے جو ختم نہیں ہو رہی؟ تم لوگ جھوٹ بول رہی ہو۔ سونیا نے جلدی سے کہا، نہیں کچھ نہیں چھپایا، عورتوں والے مسائل ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ جمیل نے شک بھری نظروں سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ سونیا نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ راز ابھی بھی محفوظ ہے۔ اگلے دن جب جمیل کام پر گیا تو سونیا نے بیٹی کو کمرے میں بند کر کے کہا، سچ بتا دو، میں مار مار کر بھی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ اس نے بیٹی کو پکڑ کر جھنجھوڑا، پھر روتے ہوئے مارنے لگی۔ کیوں چھپاتی ہو؟ تم کیوں نہیں بولتی؟ بیٹی نے روتے ہوئے کہا، امی مجھ سے مت پوچھو، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سونیا کی آنکھوں میں وحشت آ گئی۔ اگر تم نے بتایا نہیں تو میں خود کو مار ڈالوں گی، بیٹی نے کامتے ہوئے کہا۔ امی آپ ایسا مت کہیں، لیکن میں پھر بھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ جواب سونیا کے دل پر اور بوجھ بن گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہ کبھی بیٹی کے گلے لگتی، کبھی اس پر چیختی، مگر ہر بار نتیجہ خاموشی ہی نکلتا۔ محلے کی عورتیں اب اور سوال کرنے لگی، کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کو؟ کیوں دن بدن کمزور ہو رہی ہے؟ سونیا ٹال دیتی، خون کی کمی ہے، دوائیاں لے رہی ہے۔ بیٹی کا اسکول مکمل طور پر چھڑوا دیا گیا۔ استانی نے خط بھیجا کہ بچی کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے، کم از کم کچھ وقت کے لیے توجہ کرے، لیکن سونیا نے خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ اسے علم تھا کہ اصل وجہ کوئی اور ہے جسے وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ بیٹی اب زیادہ تر بستر پر لیٹی رہتی، کبھی کبھی کتاب کھول لیتی مگر آنکھیں چند ہی لمحوں میں بند ہو جاتی۔ سونیا ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، کھانے کے لیے مناتی مگر بیٹی انکار کر دیتی۔ ایک دن شام کو جب جمیل گھر آیا تو بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹی نے گھبرا کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جمیل نے پوچھا، یہ اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ ہمیشہ بیمار کیوں ہے؟ سونیا نے جلدی سے کہا، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، اگر زبردستی کی تو حالت اور خراب ہو جائے گی۔ جمیل نے سرد لہجے میں کہا، میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اگر ایک ہفتے میں حالت نہ سنبھلی تو میں خود دیکھوں گا۔ سونیا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جمیل کی خود دیکھنا کا مطلب خوفناک تھا۔ اس رات وہ بیٹی کے سرہانے بیٹھی رہی اور آہستہ سے بولی، بیٹی اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو ہم دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ بیٹی نے دھیمی آواز میں کہا، امی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ بس مجھ پر یقین کریں۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اب یہ راز زیادہ دن چھپا نہیں رہ سکتا۔ دوسری بار ابارشن کے بعد بھی اگر حقیقت سامنے نہ آئی تو تیسرے صدمے کا سامنا کون کرے گا؟ لیکن فی الحال وہ بس بیٹی کو تھپک کر سلا سکتی تھی اور دعا کر سکتی تھی کہ کوئی دن ایسا ہے جب یہ بوجھ ہلکا ہو۔ مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگلی آندھی اب زیادہ دور نہیں۔ دوسری بار کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ صرف 6 ماہ گزرنے کے بعد سونیا نے پھر وہی نشانیاں دیکھی۔ بیٹی کا رنگ زرد پڑنے لگا، متلی اور کمزوری دوبارہ ظاہر ہو گئی۔ سونیا نے پہلے تو خود کو تسلی دی کہ شاید یہ دوا کے اثرات ہیں، لیکن دل میں وہی پرانا خوف ابھرنے لگا۔ آخرکار وہ بیٹی کو لے کر پھر کلینک پہنچی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ سونیا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بچی تیسری بار امید سے ہے۔ سونیا کا جسم سن ہو گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں نے ہر لمحہ اس پر نظر رکھی ہے، وہ تو کہیں باہر بھی نہیں جاتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، میں حقیقت بدل نہیں سکتی، لیکن اب کی بار خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اگر تیسری بار ابارشن کیا گیا تو یہ بچی جان سے جا سکتی ہے، اس کا جسم پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ رحم کیجیے۔ ڈاکٹر نے غصے سے کہا، تمہاری ضد اس معصوم کی جان لے سکتی ہے، تمہیں سوچنا ہوگا۔ سونیا نے کپکپاتے ہوئے کہا، میں مجبور ہوں، آپریشن کر دیجیے،
میں اپنی بیٹی کی لاش تو برداشت کر لوں گی لیکن اس کی بدنامی نہیں۔ بیٹی کرسی پر بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے مگر زبان پھر بھی بند تھی۔ سونیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تم کیوں خاموش ہو؟ آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہے مگر اس نے کچھ نہ کہا، صرف سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے سونیا کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے کاغذ پر دستخط کرو کہ اگر آپ کی بیٹی کی جان گئی تو ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سونیا نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ یہ راز جمیل تک نہیں جانا چاہیے۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہوئے تو سونیا باہر کرسی پر بیٹھی کانپتی رہی۔ ہر لمحہ اسے لگتا جیسے دروازہ کھولے گا اور اندر سے بری خبر آئے گی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ابھی تو جان بچ گئی ہے لیکن جسم بہت کمزور ہے، آئندہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی، بہتر ہوگا کہ تم اس کی حفاظت کے سخت انتظام کرو۔ سونیا نے سر ہلا دیا۔ میں سب کروں گی، بس اس راز کو راز ہی رہنے دیجیے۔ گھر واپس آ کر سونیا نے جمیل کو پھر بہانہ بنایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیماری پرانی ہے، دوا چل رہی ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ جمیل نے برہمی سے کہا، کتنی دیر تک یہ بہانے چلیں گے؟ اگر تم نے اسے صحیح طرح سے سنبھالا نہیں تو مجھے دیکھنا پڑے گا۔ سونیا نے جلدی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال رہی ہوں۔ بیٹی اب بستر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی۔ جسم اتنا کمزور تھا کہ کبھی چلتے ہوئے لڑکھڑا جاتی۔ سونیا اس کے ساتھ ہی لگی رہتی۔ ایک دن سونیا نے بیٹی کو زبردستی کھانے پر مجبور کیا۔ بیٹی کچھ تو کھاؤ، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ بیٹی نے نفی میں سر ہلایا۔ امی دل نہیں چاہتا۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میری جان، اگر تم نے کھایا نہیں تو تم مزید بیمار ہو جاؤ گی۔ بیٹی نے تھکے لہجے میں کہا، امی میں ویسے ہی سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی۔ سونیا نے پھر پوچھا، کون ہے وہ؟ ایک بار بتا دو تاکہ میں تمہیں اس عذاب سے بچا سکوں۔ بیٹی نے نظریں چرا لی اور خاموش ہو گئی۔ محلے میں بھی باتیں بڑھنے لگی۔ عورتیں پوچھتی، بچی کو کیا بیماری ہے؟ اتنے دنوں سے کیوں نہیں نظر آتی؟ سونیا ہر بار مسکرا کر کہتی، پرانی کمزوری ہے، دوا چل رہی ہے۔ ایک دن اسکول کی پرنسپل خود گھر آ گئی۔ انہوں نے سونیا سے کہا، ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی کی صحت بہت خراب ہے، لیکن تعلیم بھی ضروری ہے، کم از کم ہوم ورک گھر پر کروائیں۔ سونیا نے نرمی سے کہا، جی لیکن فی الحال اس کی حالت ایسی نہیں کہ پڑھ سکے۔ پرنسپل نے افسوس سے سر ہلایا اور واپس چلی گئے۔ بیٹی دن بدن چپ ہوتی جا رہی تھی، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی اور پھر پردہ گرا دیتی۔ اس کی آنکھوں میں کہانی تھی جو زبان پر نہیں آتی تھی۔ کلینک کے اندھیروں میں وہ دن سونیا کی زندگی کا سب سے خوفناک دن بن گیا۔ تیسری بار کا آپریشن طے ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب کی بار خطرہ بہت بڑا ہے، مگر سونیا کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ جمیل کو خبر ملتی تو انجام ناقابل برداشت ہوتا۔ ڈاکٹر نے آخری بار تنبیہ کی، سونیا میں صاف کہہ رہی ہوں، اگر بچی کی جان گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تمہارے دستخط پہلے ہی لیے جا چکے ہیں۔ سونیا نے تھکے لہجے میں کہا، میں سب جانتی ہوں لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ بیٹی کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ جاتے وقت اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ سونیا نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت رکھو۔ بیٹی نے پہلی بار نظریں ماں سے ملائی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار کہانیاں تھیں مگر ہونٹ پھر بھی بند رہے۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سونیا باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے کان ہر آہٹ پر کھڑے ہو جاتے۔ کبھی وہ دعا کرتی، کبھی دل میں خوف سر اٹھاتا۔ وقت کاٹنا مشکل ہو گیا۔ گھنٹوں جیسے لمحوں میں بدل گئے۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے باہر آئے۔ ان کے چہروں پر تشویش تھی۔ سونیا بھاگ کر آگے بڑھے۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور آنکھیں جھکا لی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس کا جسم مزید برداشت نہ کر سکا۔ آپ کی بیٹی نہیں رہی۔ سونیا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میری بیٹی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نرسوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر سونیا دیوانہ وار رونے لگی۔ ڈاکٹر آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اسے واپس لے آئیے۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے کہا، سونیا ہم نے سب کچھ کیا مگر یہ بچی پہلے ہی بہت کمزور تھی۔ تیسرا آپریشن اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ سونیا دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ بیٹی کی لاش کو دیکھنے کے لیے اندر گئی۔
بیٹی پر سکون پڑی تھی جیسے نیند میں ہو، چہرے پر خاموشی تھی۔ سونیا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی پیشانی چھوئی۔ میری بچی، تم نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ بیٹی خاموش رہی۔ جاتے وقت بھی اس کے ہونٹ نہیں کھلے۔ سونیا کی سب کوششیں، مار پیار، دعائیں سب بیکار ہو گئے۔ راز اس کے دل میں دفن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کاغذ پکڑاتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کرو تاکہ ہم لاش حوالے کر سکیں۔ سونیا نے دستخط کرتے ہوئے آنسو پونچھے۔ ڈاکٹر، بس ایک بات بتا دو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، سونیا، تمہاری بیٹی معصوم تھی لیکن حالات ظالم تھے۔ اب تمہیں اسے عزت کے ساتھ دفنانا ہے۔ گھر لے جانے کے لیے ایمبولینس تیار ہوئی۔ بیٹی کی لاش سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ سونیا نے اسے اپنی گود میں تھام لیا۔ راستے بھر وہ روتی رہی۔ بیٹی، کاش تم ایک بار بتا دیتی کہ مجرم کون ہے، میں تمہیں بچا لیتی۔ بیٹی کی لاش گھر پہنچی تو صحن میں کوہرام مچ گیا۔ سفید کفن میں لپٹی ننھی سی لاش دیکھ کر جمیل زمین پر گر پڑا۔ وہ سر پکڑ کر بین کرنے لگا، میری بیٹی، میری آنکھوں کا نور، یہ سب کیسے ہو گیا؟ سونیا حیران کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ سوچتی تھی کہ جمیل کا دل پتھر ہے، مگر آج وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ محلے کے مردوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، مگر وہ بار بار گرتا جا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا، جمیل چیخ کر کہہ رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے کیوں یتیم کر دیا؟ سونیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک سوال بھی تھا، کیا یہ سب سچ ہے یا محض دکھاوا؟ وہ جمیل کو شروع سے جانتی تھی، ایک سخت گیر شوہر جو بیٹی کو ذرا سے آزادی نہ دیتا، لیکن آج وہ سب کے سامنے ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ محلے کی عورتیں صحن میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ ایک عورت نے کہا، جمیل بھائی اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا، دیکھو کیسا بکھر گیا ہے۔ دوسری نے کہا، سونیا بہن صبر کرو، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، تمہاری تو اکلوتی بیٹی تھی۔ سونیا نے بس سر جھکا لیا۔ وہ جواب نہ دے سکی۔ رات کو لاش گھر کے بیچوں بیچ رکھی گئی۔ جمیل بار بار اٹھتا، لاش کے پاس جاتا اور کفن ہٹا کر بیٹی کے چہرے کو دیکھتا۔ بیٹی، مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میں نے کبھی تمہیں تکلیف نہیں دی۔ سونیا کے دل میں چبھن ہوئی۔ نہیں، تم نے ہمیشہ سختی کی، بیٹی کو قید میں رکھا، اور آج کہہ رہی ہو کہ کبھی تکلیف نہیں دی۔ لیکن یہ الفاظ زبان پر نہ آئے۔ وہ بس خاموش رہی۔ رات گئے تک ماتم کا سلسلہ جاری رہا۔ محلے کے لوگ آتے جاتے رہے، کوئی جمیل کو دلاسا دیتا، کوئی سونیا کو، لیکن دونوں کے دل میں ایک ہی آگ جل رہی تھی۔ جب سب لوگ جا چکے تو صحن میں خاموشی چھا گئی۔ صرف بیٹی کی لاش پڑی تھی۔ جمیل لاش کے قریب بیٹھا تھا اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا، جیسے بیٹی سن رہی ہو۔ تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہارے لیے پہلی بار کتاب خریدی تھی؟ تم کتنا خوش ہوئی تھی، اور آج تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ سونیا نے حیرت سے دیکھا۔ اس نے جمیل کو کبھی اس طرح بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بیٹی کے ساتھ محبت کے یہ جملے اس کے لیے اجنبی تھے۔ سونیا قریب آئی اور آہستگی سے کہا، جمیل، بیٹی کے لیے دعا کرو، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جمیل نے روتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ اس کی حفاظت چاہی، میں نے کبھی برا نہیں سوچا، لیکن قسمت نے ہم دونوں کو اجاڑ دیا۔ سونیا نے دل میں سوچا، اگر تم واقعی حفاظت چاہتے تو شاید آج انجام کچھ اور ہوتا، مگر وہ یہ بات زبان پر نہ لا سکی۔ اگلے دن جنازے کی تیاری ہوئی۔ بیٹی کی تدفین کی تیاری جاری تھی۔ گھر کے صحن میں جنازہ رکھا تھا اور محلے والی دعائیں پڑھ رہے تھے۔ عورتوں کی سسکیاں اور مردوں کی تلاوت کے کلمات گونج رہے تھے۔ ایسے میں دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو پولیس کی وردیوں میں چند سپاہی اندر داخل ہوئے۔ سب کے چہروں پر حیرت چھا گئی۔ ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، جمیل، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ جمیل نے چونک کر کہا، میں؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ میری بیٹی ابھی ابھی مری ہے اور تم لوگ مجھے پکڑنے آ گئے۔ سونیا دوڑ کر آگے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے گھر ماتم ہے، یہ وقت ہے کسی کو گرفتار کرنے کا۔ پولیس والے نے سخت لہجے میں کہا، بی بی، ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے، آپ کے شوہر پر سنگین الزامات ہیں۔ محلے والے حیران کھڑے دیکھتے رہے۔ کوئی سمجھ نہ پایا کہ بیٹی کے جنازے والے دن پولیس کیوں آ گئی۔ جمیل نے ہاتھ جھٹک کر کہا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ سب غلط ہے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپاہی نے اس کی کلائی پکڑی اور ہتھکڑی ڈال دی۔ تمہیں عدالت میں سب کچھ بتانے کا موقع ملے گا، ابھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔
سونیا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چیخ پڑی، یہ کیسا الزام ہے؟ میرا شوہر بے قصور ہے، آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اسی لمحے ایک پولیس افسر آگے بڑھا۔ اس نے کاغذ کھولا اور بولا، آپ کو شاید معلوم نہیں، لیکن آپ کے شوہر کے 2 ساتھی کل رات پکڑے گئے ہیں۔ ان کے بیان میں سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ سونیا نے لرزتے ہوئے کہا، کیا سامنے آیا ہے؟ افسر نے سب کے سامنے کہا، آپ کا شوہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرائے کے مکان میں کوٹھا چلاتا تھا۔ وہاں لڑکیوں کو زبردستی لے جا کر بیچا جاتا تھا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو وہاں لے کر جاتا تھا۔ یہ سن کر پورے گھر میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ عورتوں نے چیخ مار کر منہ ڈھانپ لیا۔ مرد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ سونیا نے دل پر ہاتھ رکھا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرا شوہر ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے تو ہمیشہ بیٹی پر سختی کی، اس کی حفاظت کی۔ پولیس افسر نے تیز لہجے میں کہا، یہی سختی تھی تاکہ اصل کھیل چھپ سکے۔ اس کے ساتھیوں نے سب بیان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر ہر رات تمہیں بے ہوش کرنے کے لیے کھانے میں نشہ ملاتا تھا اور پھر تمہاری بیٹی کو سڈے پر لے جاتا تھا۔ سونیا کے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا میری بیٹی کی خاموشی کی یہی وجہ تھی؟ جمیل نے روتے ہوئے کہا، سونیا میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، یہ میرے دشمنوں کی سازش ہے۔ لیکن پولیس نے اسے دھکا دیا اور کہا، اب عدالت میں صفائی دینا، ابھی تمہیں حوالات لے جانا ہوگا۔ محلے کے ایک بزرگ آگے بڑھے اور بولے، ہم سب حیران ہیں، جمیل بھائی تو ہمیں بہت سیدھے لگتے تھے، لیکن اگر پولیس کے پاس ثبوت ہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سونیا نے چیخ کر کہا، یہ سب غلط ہے، میری بیٹی کی موت کا دن ہے اور تم لوگ یہ سب کہہ رہے ہو۔ افسر نے اسپاٹ لہجے میں کہا، بی بی، یہ حقیقت ہے، تمہاری بیٹی کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کے 2 ابارشنز کا ریکارڈ بھی کلینک سے ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہی تھی۔ سونیا نے بیٹی کے جنازے کی طرف دیکھا، آنسو دھاروں کی طرح بہنے لگے۔ بیٹی، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے میرا دل کیوں جلایا؟ جمیل کو لے جایا گیا۔ وہ چلتے چلتے بار بار کہہ رہا تھا، میں بے قصور ہوں۔ سونیا، تم میری سچائی پر یقین رکھنا۔ لیکن سونیا کے دل میں الجھن بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ سب سچ ہے تو میری بیٹی کا اصل قاتل تو یہی شخص ہے، وہی جسے میں شوہر اور محافظ سمجھتی رہی۔ محلے والے جنازے کے گرد بیٹھے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی کہتا، ہمیں تو کبھی شک بھی نہیں ہوا۔ کوئی کہتا، دنیا کے سامنے عزت دار، اندر سے شیطان۔ سونیا نے خود کو سنبھالا، جنازے پر بیٹھی اور بیٹی کے چہرے کو آخری بار دیکھتے ہوئے کہا، میری بیٹی، اب میں تمہارے مجرم کو ڈھونڈ نکالوں گی، چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے بیٹی کے چہرے پر سکون اتر آیا ہو۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ ماں سچائی تک پہنچے۔ پولیس کے بیان نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بیٹی کی تدفین کے بعد بھی لوگ اسی بات پر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی جمیل ایسا کر سکتا ہے؟ سونیا خود ششدر بیٹھی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو اس کی زندگی ایک دھوکہ تھی۔ ایک طرف شوہر کا دکھاوا، دوسری طرف بیٹی کی بار بار کی خاموشی، سب کچھ اب جڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ چند دن بعد جمیل کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سونیا بھی وہاں پہنچی۔ بیٹی کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر بات اس کے سامنے کھلے۔ جج کے سامنے پولیس افسر نے بیان دیا، ملزم جمیل اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرائے کے گھر میں کوٹھا چلاتا تھا۔ وہاں معصوم لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر لایا جاتا اور بیچا جاتا۔ ملزم کے ساتھیوں نے ایک والد جرم کر لیا ہے۔ ان کے مطابق یہ شخص اپنی ہی بیٹی کو بھی وہاں لے کر آتا تھا۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے سوال کیا، کیا کوئی ثبوت ہے؟ پولیس نے جواب دیا، جی سر، کلینک کی رپورٹ موجود ہے، 3 بار ابارشن ہوا۔ مزید یہ کہ ملزم کے ساتھیوں کے بیانات ویڈیو میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ سونیا کے گانوں میں الفاظ گونجتے رہے، 3 بار ابارشن۔ یہ سب کچھ وہ جانتی تھی مگر چھپائے بیٹھی رہی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ جج نے جمیل کو مخاطب کیا یہ الزامات درست ہیں؟ جمیل نے لرزتی آواز میں کہا، میں بے قصور ہوں، یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میں نے کبھی اپنی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سونیا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور چیخ کر بولی، جھوٹ مت بولو جمیل،
اگر تم بے قصور ہوتے تو میری بیٹی بار بار خاموش نہ رہتی۔ اس کی آنکھوں کا خوف سب کچھ کہہ رہا تھا۔ تم نے مجھ پر پردہ ڈالنے کے لیے کھانے میں نشہ ڈالا تاکہ میں کچھ نہ دیکھ سکوں۔ کمرہ عدالت میں کھلبلی مچ گئی۔ جمیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا رہا مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اگلی پیشی پر سنایا۔ عدالت تمام شواہد دیکھنے اور بیانات سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم جمیل اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کا ذمہ دار ہے۔ اسے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی سونیا کی آنکھوں سے سیلاب امڑ آیا۔ اس نے بیٹی کی تصویر سینے سے لگا لی۔ بیٹی دیکھو، میں نے تیرے قاتل کو سزا دلوائی، اب تو سکون سے سو سکتی ہے۔ جمیل کو ہتھ کڑیاں لگا کر واپس لے جایا گیا۔ جاتے جاتے وہ بار بار کہتا رہا، سونیا مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب نشے کی زیر اثر کیا، میں خود کو روک نہیں پایا۔ سونیا نے غصے اور دکھ میں بھرے لہجے میں کہا، تم نے معافی کا حق کھو دیا، تم نے باپ کا رشتہ پامال کیا، تم نے ماں کا یقین توڑا۔ اور پھر اس نے جمیل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کمرہ عدالت گونج اٹھا۔ اس کے بعد مقدمہ طویل ہوتا رہا۔ ساتھیوں کو بھی قید کی سزائیں سنائی گئی۔ محلے والے حیرت سے کہتے رہے، ہم نے تو جمیل کو ہمیشہ ایک سخت گیر مگر اصولوں والا انسان سمجھا، یہ اندر سے اتنا بھیانک ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سونیا دن رات بیٹی کی یاد میں ڈوبی رہی۔ گھر کی ہر چیز اسے بیٹی کی یاد دلاتی، کھلونوں کا ڈبہ، کتابیں اور وہ کپڑے جو اب بھی کبھی استعمال نہ ہو سکے۔ ایک دن اس کی سہیلی نے آ کر کہا، سونیا بہن تم نے بہادری دکھائی، تم نے مجرم کو سزا دلوائی، اب دل کو تسلی دینی چاہیے۔ سونیا نے نم آنکھوں سے کہا، تسلی؟ کیا ماں کو کبھی تسلی مل سکتی ہے؟ اگر میں نے بروقت بیٹی کی بات سمجھ لی ہوتی، اگر اس پر بھروسہ کیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے ایک عہد کیا، میں اپنی بیٹی کے قاتل کو انجام تک پہنچا چکی ہوں، اب باقی بیٹیوں کے لیے بھی آواز بلند کروں گی، کوئی اور ماں میری طرح نہ جلے۔ وقت گزرتا گیا مگر بیٹی کی یادیں مٹ نہ سکی۔ ہر رات سونیا بیٹی کی تصویر کے سامنے بیٹھتی اور کہتی، بیٹی میں نے تیرا انصاف حاصل کر لیا، لیکن یہ خواہش ہمیشہ رہے گی کہ میں وقت پر تمہارا درد نہ سمجھ سکی۔ محلے کے لوگ اب اسے عزت کے نگاہ سے دیکھتے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے لڑائی لڑی، لیکن سونیا کے دل میں سکون نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ انصاف مل جانے کے باوجود بیٹی کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ گئی، لیکن سونیا کی دنیا وہیں ٹھہر گئی جہاں بیٹی کی ہنسی قید ہو گئی تھی، جہاں ایک باپ حیوان بن گیا اور ایک ماں اپنی بے بسی کے ساتھ زندہ رہ گئی۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ خاموشی ظلم کو بڑھاتی ہے، اس لیے سچائی چھپانا سب سے بڑا جرم ہے۔ ماں باپ کا اصل فرض اولاد کی حفاظت ہے، اور جو اس رشتے کو توڑ دے وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔